نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں اسلام میں عورت کے لیے پردے کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک عورت کے لیے ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی عزت و آبرو اور اس کی حیا ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، اور جس چیز کو انسان غیر ضروری اور ہلکی سمجھتا ہے اتنی ہی اس کی طرف سے اس کی حفاظت کی طرف سے لاپرواہی برتتا ہے۔ چونکہ ایک عورت کی عزت و آبرو اس کا سب سے قیمتی مایہ اور سرمایہ ہے، اسی لیے اسلام نے اس کی حفاظت کا بہت ہی زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارا مقام تو بہت اونچا ہے، فلا تخضعن بالقول، بس اجنبی مرد سے باتیں کرتے ہوئے اپنی آواز میں نزاکت مت پیدا کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ کوئی ایسا آدمی جس کے خیالات فاسد ہوں، بات اور لہجے کی نزاکت کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی فاسد خیال نہ آ جائے۔ اور فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح، یعنی زمانے جاہلیت میں جس طرح سے عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی تھیں اس طرح سے تم مت گھما کرو، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ میرے دوستوں، اس آیت کریمہ میں اور یہاں پر اصلاً مخاطب تو ازواج مطہرات کو کیا گیا ہے، لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ازواج مطہرات سے بڑھ کر پاکیزہ اور کون سی عورتیں ہو سکتی ہیں۔ دراصل یہ حکم انہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے واسطے سے قیامت تک کے آنے والی ماؤں بہنوں اور اسلام کی بیٹیوں کے لیے ہے۔ چنانچہ ایک حکم تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ عورت کو اگر کسی اجنبی سے نامحرم سے بات کرنی ہو تو آواز کو سخت بنا کر سخت انداز میں بات کرے، نرمی کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ بات نہ کرے، کہ اگر کسی کے دل میں فاسد خیالات ہوں تو اس طرح کا نرم لہجہ سن کر اس کے دل و دماغ میں غلط خیال نہ آ جائے۔ اس لیے اگر کسی اجنبی سے بات کرنا ہے، آج کل تو ویسے بھی فون کا زمانہ آ گیا تو بات کرنی نہیں چاہیے، اور اگر کرنا پڑے کبھی مجبوری میں تو ذرا سخت آواز بنا کر اور سخت لہجے میں بات کرے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں رہیں۔ عورت کا صحیح مقام جہاں پر اس کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے وہ اس کا گھر ہے، بلا وجہ، بلا ضرورت، بلا حاجت، محض شمع محفل بننے کے لیے اور رونق بازار بننے کے لیے اور اپنی زیب و زینت کی نمائش کے لیے آوارہ گردی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ضرورتاً نکلنا ہی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مکمل ستر اور پردے کی رعایت کرتے ہوئے اس طرح سے نکلیں کہ اس کے بدن کی مکمل حفاظت ہو سکے اور ہوشناک نگاہوں کو اس کی طرف دیکھنے کی رغبت نہ ہو۔ چنانچہ عورت جب کسی کام سے باہر نکلتی ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی زیب و زینت دوسروں پر آشکارا نہ ہو، ظاہر نہ ہو، پرفیوم لگا کر نہ نکلے، خوشبو سے معطر ہو کر نہ نکلے، اس طرح سے نکلنا ایک عورت کے لیے حرام ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آنکھ
بدنگاہی یا شہوت کی غرض سے کسی اجنبی کو دیکھیں وہ زانیہ ہے، اور اگر عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرے تو وہ بھی ایسی ہی ہے، یعنی وہ بھی زانیہ کے گناہ میں شریک ہے۔ اور دوسری چیز جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ کپڑے اور برقع ایسا ہو کہ مکمل حجاب بن سکے۔ ایسے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے جس سے بدن جھلکتا ہو۔ ایسے کپڑے حجاب کا کام تو نہیں دیتے بلکہ خود دعوت گناہ دیتے ہیں۔ ایسے کپڑے پہننے والی عورتیں سخت گنہگار ہیں، اور ان کے لیے حدیث پاک میں بڑی زبردست وعید آئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ لگیں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر یعنی سروں کے بال بختی اونٹوں کے کوہان کے مانند بلند ہوں گے، یعنی بالوں کے ایسے جوڑے بنائیں گی جیسے کہ اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ لا يدخلن الجنہ، حضور نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحہا، اور داخل ہونا تو بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو، جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے آتی ہے۔ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، لیکن ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی معلوم ہوتی ہوں، جنت میں داخلہ تو بہت بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ اللہ ہم سب کے اس سے حفاظت فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز، جب بدرجہ مجبوری نکلنا ہو تو کس طرح سے نکلے، شرم و حیا کی چال چلتے ہوئے اور مرد و عورتوں کے اختلاط سے بچتے ہوئے ایسی جگہ سے چلے جہاں پر مردوں کی بھیڑ نہ ہو، محتاط انداز میں چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں 20ویں پارے میں سورہ قصص میں مذکور ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ دونوں صاحبزادیاں جو باپ کے بڑھاپے کی وجہ سے مجبور ہو کر اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نکلی تھیں، مردوں سے ہٹ کر ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اور پھر جب وہ واقعہ آگے بڑھا، پورا لمبا قصہ وہاں پر مذکور ہے، اس میں سے ایک بچی حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے آئی اپنے باپ کے کہنے پر، تو قرآن کریم نے ان کی چال کو بھی ذکر کیا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان دونوں میں سے ایک بچی حیا کی چال چلتے ہوئے آئی۔ یعنی قرآن کریم نے یہ بھی بتلایا کہ ایک باعزت اور آبرو والی، حیا والی عورت کی چال کیسے ہوتی ہے۔ سینہ تان کر چلنا اور مردوں کی طرح چلنا ایک عورت کو زیب نہیں دیتا، بلکہ اس کی چال تو ایسی ہو جس سے شرم و حیا جھلکتی ہو، اور ایسی جگہوں سے چلے جہاں پر مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ اور چوتھی چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سفر اگر پرخطر ہو یا دور کا ہو تو عورت کو چاہیے کہ تنہا نہ نکلے بلکہ اپنے ساتھ اپنے کسی محرم کو لے کر نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ایک دن رات کا سفر مطلب 24 گھنٹے کا سفر بغیر محرم کے کریں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، چنانچہ عورت کو اگر لمبا سفر کرنا ہو تو چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنے کسی رشتہ دار کو، محرم کو ساتھ میں لے لے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کم سے کم اتنا کرے کہ اپنے ساتھ بھروسے کی اور معتبر قسم کی عورتیں ہی لے لے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام اور قرآن کی طرف سے یہ جو باتیں عورتوں کے لیے کہی گئی ہیں اور یہ جو پابندیاں ان پر لگائی گئی ہیں، یہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں ایک عورت کی عزت اور اس کی آبرو بڑا مقام رکھتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔
آج کل مغربی دنیا میں اور اس کے مادر پدر آزاد کلچر میں آزادی اور مساوات کے اور برابری کے نام پر عورتوں کے حقوق کے بڑے نعرے لگتے ہیں۔ عورتوں کو گھروں سے نکال کر سوسائٹیوں میں لانے کی بڑی حمایت کی جاتی ہے، حالانکہ آزادی کے نعروں کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بس دل بہلانے کا سامان بنا دیا ہے۔ کلچر اور ثقافت کے نام پر ہوٹلوں، کلبوں اور آفسوں کی رونق بنا دیا ہے، اور اس پر ترا یہ ہے کہ جب تنخواہ اور سیلری دینے کی بات آتی ہے تو مردوں سے آدھی سیلری دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ جب آپ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو تنخواہ آدھی کیوں، تنخواہ پوری کیوں نہیں؟ اب کہاں چلے گئے آپ کے آزادی کے نعرے اور برابری کی باتیں؟ دوستو، یہ سب دھوکہ ہے، ظلم ہے عورت پر۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ بھی اب اس سے کسی حد تک، بلکہ بڑی حد تک اس سے متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام بوقت ضرورت عورت کو باہر نکلنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ بوقت ضرورت، بوقت حاجت عورت باہر نکل سکتی ہے، تجارت بھی کر سکتی ہے، لیکن ایک تو یہ کہ اس کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے، باپ پر، بھائی پر، شوہر پر، بیٹے پر۔ لیکن اگر اسے ضرورتاً یہ کرنا ہی پڑے، باہر نکلنا ہی پڑے، تو پھر اسے اپنے عزت و آبرو کی مکمل حفاظت کے اہتمام کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے اور ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، آپ کو اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ قرآن کریم میں ایک مکمل سورت اور بڑی سورت، تقریباً 1.5 پارے پر مشتمل سورت صرف عورتوں کے نام سے ہے۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، قرآن کریم میں کوئی سورت الرجال کے نام سے نہیں ہے، مردوں کے نام سے، الرجال کے نام سے نہیں، بلکہ نساء کے نام سے ایک پوری سورت ہے جس میں زیادہ تر احکامات عورتوں کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی تہذیبوں نے اور دنیا کے مذاہب نے کیا سلوک کیا ہے عورتوں کے ساتھ اور کس طرح سے انہیں ذلیل کیا ہے۔ کسی نے اسے ناپاک کہا، کسی نے غدار کہا، کسی نے بے وفا کہا، کسی نے موت سے زیادہ تلخ کہا، کسی نے سانپ سے زیادہ زہریلی کہا۔ اور یہی وجہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں عورت کو ایک عیب اور دھبا سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت کسی بچی کو جنے، لڑکی کو جنے، تو اس عورت پر بھی ظلم ہوتا تھا اور بسا اوقات لڑکی کو تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تہذیب اور تمدن اور تعلیم کے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن آج بھی وہی کلچر اور وہی چیزیں پائی جا رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس زمانے جاہلیت میں لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور آج اس زمانے میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اور سونوگرافی کی مدد سے پہلے ہی معلوم کر لیا جاتا ہے کہ لڑکی ہے، اور اسی وقت اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہی تہذیب ہے تو تھو ہے اسی تہذیب پر، اور اگر یہی ترقی ہے تو ہم تھوکتے ہیں ایسی ترقی پر۔ اسلام کی تعلیم کو دیکھو، اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، اس کی پیدائش کو خیر و برکت کا سبب قرار دیا، اس کی تعلیم و تربیت پر بڑے بڑے ثواب اور وعدے کیے، اسے محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر جنت کا وعدہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، تو قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ میں اور وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو آپس میں ملایا، یہ سبابہ یعنی شہادت کی انگلی اور اس کے بازو والی انگلی، ان دونوں کو آپس میں ملا کر بتلایا قیامت کے دن ہم دونوں ایسے ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ لہٰذا میں خاص کر اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اسلام کی بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم یہ تم پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔